انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی جو ہندوستان میں حکومت تھی، یہ خلافت کا کسی طرح بھی حصہ تھی کیا یہ؟ کیا اس میں یہ تھا کہ جب خلافت کے تحت کچھ سلاطین نے ایک طرح سے خود مختاری حاصل کرنا شروع کر دی اور ہندوستان میں بھی ہوئی، تو اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ ایک سمبولک سا رابطہ رہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ باقاعدہ خلیفۃ المسلمین سے ایک اجازت نامہ لے لیا جاتا تھا. یعنی وہ اجازت نامہ کیا تھا؟ بس وہ یہ ہے کہ ایک یوں سمجھیے کہ جیسے پارلیمانی نظام میں سربراہ حکومت ہوتا ہے، تو اس طرح کی صورت بنا لی جاتی تھی. تو مغلوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی. اس سے جو بڑا انحراف ہوا ہے وہ تو اصل میں صفوی خاندان نے کیا، جنہوں نے ایران میں شاہ عباس اور شاہ اسماعیل صفوی نے جو حکومت قائم کی. تو شیعہ اسلام نے اس کو چیلنج کیا، کیونکہ ان کے ہاں خلافت میں امامت کا تصور ہے، اور امام جو ہے وہ مسلمان منتخب نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا تقرر کرتا ہے. وہ تو اس جنگ میں 14 صدیوں سے مصروف ہے کہ مسلمانوں نے امامت کے اس تصور کو اپنے عمل سے باطل کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو امام مقرر کیا تھا ان کی حکومت مان لی جاتی، لیکن اس کو مسلمانوں نے پہلے دن سے نہیں مانا. پہلے امام کو نہیں مانا، وہ حضرت علی تھے، اور اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی.